مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے، لیکن کیا ناکامی کی صورت میں بھی ہم لوگوں کو یہ بات سوچنی چاہیے یا سمجھنی چاہیے کہ یہ اللہ کی کوئی بہتری ہے، یا پھر بس ناکامی ایک ناکامی ہی کی طرح سے لینی چاہیے جس پہ ہم نے افسوس ہو؟ کیونکہ کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز میں ناکام ہو جائیں تو ہم لوگ اس کو پازیٹیو طریقے سے ویو کر سکیں. تو کیا یہ صحیح ہے کہ ناکامی میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہے، یا پھر وہ جس ناکامی ہی ہے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، جتنی ناکامیاں ہیں وہ میری اور آپ کی ناکامی ہے، اصل میں وہ کامیابی ہوتی ہے. کوئی کام دنیا میں نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو، وہ اس کی کوئی نہ کوئی فائدہ یا اس کی حکمت رکھی گئی ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں موت کو بھی برکت والی چیز قرار دیا ہے کہ اگر موت اس دنیا میں نہ ہو تو وہ برکتیں بعض ختم ہو جائیں گی. تو جتنی بھی ناکامیاں ہیں وہ ساری کی ساری کامیابیاں سمجھنا چاہیے اس کو. ہم نے ایک کوشش کی، وہ کامیاب ہماری تمنا کے مطابق نہیں ہوا، لیکن جو کچھ وہ مجھے دے گیا ہے وہ اگلی زندگی کے لیے مجھے چاہیے ہوتا ہے. تو میں پھر اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں نے ایف ایس سی تک سائنس پڑھی، والدہ کے باوجود کہنے کے، پھر چھوڑ دی اس لائن کو. تو اب وہ سائنس ابھی تک مجھے مدد کرتی ہے بعض مذہبی پہلوؤں کو سمجھنے میں، سمجھانے میں. تو وہ جو میں نے ناکامی اختیار ہوئی، اگر فرض کر لیجیے دنیا کے اعتبار سے دیکھوں کہ ڈاکٹری کی طرف نہیں گیا، دنیا یہی کہے گی کہ تم نے بیوقوفی کی، لیکن اس کا مجھے اتنا فائدہ رہتا ہے کہ بعض بہت مشکل کتابیں، بہت سائنس کی چیزیں میں آج بھی پڑھ لیتا ہوں، بات سمجھا سکتا ہوں. تو میری زندگی میں اس پوری لائن کا ایک فائدہ ہے. اسی طرح سے جب میں کوئی کام کرتا ہوں، مثلا میں نے ایک کاروبار شروع کیا، اس کاروبار میں ناکام ہو گیا، تو یہ ناکامی مجھے کچھ نہ کچھ دے گئی ہے. یہ دے دینے کو بڑی اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلی زندگی میں میرے لیے وہ کام آنے والی ہو. اس میں حضرت یوسف کی کہانی کو سامنے رکھنا چاہیے. حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے وہ کسی قافلے نے نکال لیا، غلام بن گئے، غلامی کے طور پر ان کو بیچ دیا گیا مصر میں. وہ ایک وہاں کے کسی وزیر کے گھر میں ملازم ہو گئے، غلام ہو گئے. وہاں انہوں نے کچھ سال خدمت کی، وہاں پر الزام لگا. الزام لگنے کے بعد وہ جیل میں ڈال دیے گئے. اب دیکھیے کہ مسلسل بڑی 6 باتیں ہیں جو میں نے ناکامی کی بیان کی ہیں. 6 باتیں بڑے سٹیجز پہ ناکامی کے ہیں. لیکن یہ اگر 20 سال بھی ہوں ان کی زندگی کے، تو پورے 20 سال بڑی تکلیف کے ہیں. تو 20 سال اور یہ 6 بڑے سٹیجز، اس میں وہ ناکام نظر آ رہے ہیں. اور اس ناکامی سے نکالا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس ناکامی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وزیر خزانہ بنا دیا پورے مصر کا، اس وقت کی سپر طاقت کا. تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ کو دیکھیے، حضرت موسیٰ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ایک ٹوکری میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دیں. کون ماں ہے جو ایسا کر سکتی ہے؟ قرآن میں جو ان کی والدہ کے احساسات ہیں وہ بیان کر دیے. اب وہ ان کو دریا میں ڈال دیتی ہیں، وہ فرعون کے گھر چلے جاتے ہیں. فرعون اس کو پالتا ہے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ پال کر ان کو جوان کرتی ہیں. اب اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ غریب گھرانہ غلام کنعانی جو یہاں آ کر غلام بن گئے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کر مصر کے بادشاہ کے گھر لے جانا ہے تاکہ دین کی دعوت اس کو دی جا سکے. حضرت موسیٰ کا چناؤ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کے لیے وہ پھر ساری مشکلیں ہیں، ماں سے جدا ہوتے ہیں، ماں سے مل بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی یہ رہتا ہے کہ فرعون کو پتہ نہ چلے کہ یہ ان کا بیٹا ہے، اور وہ چھپ چھپا کے پوری جوانی وہ ان کی گزر جاتی ہے. پھر وہاں وہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا ہے. پھر وہ بھاگتے ہیں، بھاگ کر شعیب کے پاس چلے جاتے ہیں، حضرت شعیب کے پاس، وہاں سے آتے ہیں. تو یہ کتنی ناکامیاں ہیں بظاہر، لیکن ہیں وہ کون؟ وہ حضرت موسیٰ ہیں. اس لیے ویسے ہی حضرت یوسف ہیں. ایسے ہی ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ ہم ناکامیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ناکامیاں ہماری زندگی کا وہ راستہ ہوتی ہیں کہ جیسے چلتے ہوئے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی. اگر پاؤں کو ٹھوکر لگنے کے بعد ہم مایوس ہو کر بیٹھ جائیں تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، نہیں، پھر آگے بڑھنا ہے. تو کامیابیاں ناکامیاں برابر ہیں ہمارے لیے، کیونکہ وہ اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ بھی ہو سکتی ہیں اور ہماری کوتاہیوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے. ان سے سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، اور ہر چیز کو برکت کے معنی میں لینا چاہیے. یہی اس دنیا کی حقیقت ہے. بہت شکریہ.